اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ عید کے بعد ایک بار پھر سپریم کورٹ میں ہم موجود ہیں۔ ایک تو آپ سب کو گزشتہ عید مبارک، جتنے میرے بھائی اس وقت کیمرے کے پیچھے کھڑے ہیں اور میرے پاکستانی بھائی اور بہن جتنے سن رہے ہیں، 27 تاریخ محترم چیف جسٹس صاحب نے دی تھی، اور جتنے بھی آئین پسند اور سیاسی کارکن اور وہ لوگ جو پاکستان میں آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں اور سیاسی ابتری وہ نہیں چاہتے، ان کا یہ خیال تھا کہ عید کے دوران یہ حکومت جس کا کوئی سر پیر نہیں، جس کا کوئی آئینی ایک ذمہ داری کا اس کو احساس نہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سین مائنڈ، کوئی چودھری اعتزاز احسن صاحب جیسا، کوئی سردار لطیف کھوسا صاحب جیسا جو پیپل پارٹی کے پرانے پیپلی اور پرانے وکیل ہیں، کوئی ہمارے محترم رضا ربانی صاحب جیسے جو ہمیشہ آئین پہ آنسو بہاتے تھے، پتہ نہیں اب وہ آنسو کیوں خشک ہو گئے، وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ بھئی آپ بات کریں اور آپ مسئلے کو حل کریں۔ بڑے بڑے مسئلے گفتگو سے حل ہوتے ہیں، ملکوں کے بیچ میں جنگیں ہوتی ہیں لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ یہاں ذاتی آپ نے انا بنا دی ہے، آپ نے انا کا مسئلہ بنا دیا ہے۔ کیا کہا ہے سپریم کورٹ نے آپ کو؟ کیا سپریم کورٹ نے آپ کو یہ کہا ہے کہ کسی شخص کو آپ وزیر اعظم بنا دیں، یا آپ کو یہ کہا ہے کہ ہماری کوئی فلانی خواہش پوری کر دیں؟ اتنا آپ کو کہا ہے شہباز شریف صاحب، بلاول صاحب اور فضل الرحمان صاحب، اتنا آپ کو کہا ہے کہ جس آئین پاکستان کو ہاتھ آپ رکھ کے اس کو پڑھ کے اوتھ لیتے ہیں اس کی تھوڑی قدر کر لو۔ جس پارلیمان سے تنخواہیں لیتے ہو اس تنخواہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ عوام کو اس کا حق دو۔ آرٹیکل 224 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ جب اسمبلی تحلیل ہوگی 90 دن کے اندر آپ نے الیکشن کرنا ہے۔ سپریم کورٹ آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ صرف آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ آئین پہ عمل کریں، لیکن میں ان دوستوں کو جو ہمارے پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو میں سیاست کے شریر بچے کہتا ہوں۔ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس شریر بچے کی طرح ہے جو سب کچھ کرتا ہے، ہوم ورک کر کے نہیں آتا۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، آئین پاکستان وہ استاد ہے جو آپ کو کان سے پکڑ کے آئین پہ چلائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے 27 تاریخ کے لیے کوئی ذمہ داری آپ نے محسوس نہیں کی، بلکہ کل جو پارلیمان میں کیا گیا، شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں سپریم کورٹ کا کام ثالثی نہیں ہے۔ اچھا نہیں ہے؟ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے جب سو موٹو نوٹس لیا تھا، میری حکومت، میرے لیڈر عمران خان صاحب کی جائز حکومت کو گھر جانا پڑا۔ میرے لیڈر عمران خان نے کسی کو گالی نہیں دی، شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کی تصویر جلسے میں لہرا کے جج کا نام نہیں لیا، فواد چودھری صاحب نے خدا نخواستہ کسی جج کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا، علی محمد نے کسی جج کی فیملیز کے آڈیو لیک نہیں کروائے، مراد سعید نے کسی کو دھمکی نہیں دی، شہریار خان آفریدی نے کسی کے خلاف وہ بات نہیں کی جو آج ہو رہی ہے، حماد ادر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی، سن سے علی زیدی نے کسی جج، کسی سپریم کورٹ کو تھریٹ نہیں کیا، علی امین گنڈاپور جس کو آج گلی گلی گھمایا جا رہا ہے، جس کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا کہ الامان الحفیظ، آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں لیکن آپ اس کی ذات کی تحقیر نہیں کر سکتے، جو گنڈاپور صاحب کے ساتھ ہوئے آپ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے بھی کبھی اس فیصلے کی ذاتی حیثیت ججوں کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ صرف ایک سوال ہم نے رکھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلیں؟ اس کا جواب بھی محترم چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے۔ اتنا سوال رکھا اور گھر چلے گئے، ڈائری اٹھا کے چلا گیا، مرد بحران، ملنگ آدمی ہے عمران خان، رہتا بھی اپنے گھر میں تھا۔ لیکن آج آپ دیکھ لیں تو محترم شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بادشاہ مفاہمت، وہ مفاہمت شاید آپ کی اس لیے ہے کہ کچھ میرا خیال رکھو کچھ تیرا خیال رکھوں گا، سب باتیں کرو لیکن عوام کی اور آئین کی نہ کرنا۔ تو زرداری صاحب، مولانا صاحب، وہ سو موٹو بڑا اچھا تھا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، دیٹ واز اے گڈ سو موٹو اینڈ دس ون از اے بیڈ سو موٹو۔ There is no good suo moto, no bad suo moto. It depends from which side of the aisles you are looking at it. اس سو موٹو سے آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اچھا تھا، ہماری جب ختم ہوئی، یہ والے سے صرف عوام کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ یہ ایسے ہی آپ ہمارے لکھاری ہیں، صافی بھائی کھڑے ہیں، آپ کو کوئی یہ کہے، آپ کے چینل کا مالک یا کوئی سینئر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ 10 دن سے
آفس نہیں آئے، آپ کم از کم کیمرہ اٹھا کے ذرا تھوڑی کوریج کر لو. یا اگر آپ صحافی ہیں لکھتے ہیں تو آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے سے آپ کا آرٹیکل نہیں آیا، کچھ لکھ لو جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. آپ ناراض ہو جائیں، آپ بونگ مچا دیں، آپ کہیں آئین ٹوٹ رہا ہے، آپ کہیں فلانا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، تنخواہ لے رہے ہو، کام کرو. تو اگر مچھلی پانی میں نہ جائے تو کہاں جائے؟ اور سیاسی کارکن عوام کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے؟ آج اگر سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کے آؤ، یہ ظلم کب سے ہو گیا؟ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کا شاید نعرہ نہیں تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو تو ووٹر کو بھی عزت دو اور اس کا حق دو. تو شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں ثالثی کام نہیں ہے سپریم کورٹ کا، بالکل کام ہے. اور اگر ثالثی کام نہیں ہے تو آئین پہ پھر آپ عمل کریں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے، ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے. اور آخری بات، شہباز شریف صاحب کہ جو فارن منسٹر ہیں، بلاول صاحب، خدا را اپنا استاد بدلو، اپنا سیاسی استاد اور کوئی وکیل بھی اچھا کر لو. سردار لطیف کھوسا کو تو آپ نے بیچارے کے بیٹے کو گولی لگی ہے، تب بھی آپ کا وہ لائلس نہیں لگ رہا کیونکہ وہ سچی بات کرتا ہے. تو کھوسا صاحب سے تو ویسے آپ نے مشورہ نہیں کرنا. چودھری اعتزاز صاحب نے آئین قانون کی بات کرنی، آپ کو بھلا نہیں لگتا. مصطفیٰ نواز ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہمیشہ پپلیا رہا ہے، آج بھی دل سے پپلیا ہے. اس نے صرف اتنا کہا کہ اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی ہے، اس کے گھر کی خواتین کے سامنے اس کو بے عزت کیا گیا، اس پہ بلاول صاحب آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. حالانکہ ہیومن رائٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بلاول آپ ہمارے دور میں تھے. تو اگر مصطفیٰ نواز نے حق کی بات کی تو آپ نے اس کو نکال دیا. بھٹو کی پارٹی میں آج جیالے حق کی بات نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں آپ، اچھا رضا ربانی صاحب سے بھی پتہ نہیں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں، ان کے تھوڑے بہت آئینی آنسو شاید ابھی بھی ہوں گے، باقی سارے لگتا ہے خشک ہو گئے ہیں. تو آپ کل کہہ رہے تھے، یہ میں نے کیوں تمہید باندھی، آپ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو توہین پارلیمان میں بلاؤ. پہلے تو توہین پارلیمان کا کوئی قانون نہیں، پریویلیجز میں لے کے آنا ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آرٹیکل 66 جو پریویلیجز کا قانون ہے وہ آپ کو دیتا ہے آزادی اظہار رائے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آئین کے کچھ قدغن ہیں. آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے، آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے، آپ پاک فوج اور ان کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے خدا نخواستہ کوئی غلط تاثر ہو. تو وہ آرٹیکل 68 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ججز کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو بلاول صاحب آپ کس خواب غفلت میں ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ان کو کنٹینٹ میں بلا سکتے ہیں پریویلیجز کمیٹی میں؟ تو یہ آپ آرام سے بیٹھیں، آئین پہ آپ عمل کریں. اور اگر آپ بلاول صاحب اپنی اس بات پہ قائم ہیں، یہ سپریم کورٹ ہے، پوری دنیا میں آپ پھرتے ہو، پتہ نہیں کیوں پھرتے ہو، سیویاں لے کے پھرتے ہو. آپ ادھر تشریف لائیں اور وہی موقف، بلاول صاحب ہمت ہے تو میرا چیلنج قبول کریں. وہی موقف جو کل بلاول صاحب آپ نے پارلیمنٹ میں دیا ہے، آج سپریم کورٹ میں آ کے وہی باتیں دہرا دیں. اور آخری بات، تمام ادارے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وزارت خزانہ، وزارت داخلہ، ان کے زیریں ادارے، وزارت دفاع، ان کے زیریں ادارے پابند ہیں آرٹیکل 190 کے تحت کہ دے ہیو ٹو کم ان ایڈ آف سپریم کورٹ. آج اگر سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا ہے تو پھر چاہے پولیس ہو، چاہے رینجر ہو، چاہے الیکشن کمیشن ہو، چاہے پاک فوج ہو، چاہے وزارت داخلہ ہو، خارجہ ہو، دفاع ہو، سب کو سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل کرنا ہے کیونکہ ہم سب آئین کے پابند ہیں. آئین پہ عمل ہوگا تو ملک چلے گا، کسی کی من مرضی پہ نہیں جا سکتا. اور ایک اور کام میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کو اتنا ہی ڈر لگتا ہے عوام سے، تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے. آپ رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرب سجود ہو جائیں کہ عوام کے دلوں میں آپ کی محبت آ جائے، لیکن آپ کے کارنامے ایسے ہیں کہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی. مہنگائی آسمان پہ پہنچی ہے، شخصی آزادیاں نہیں ہیں، لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہیں. یہ عید لوگوں کی جیسے گزری ہے، بچوں کو پرانے کپڑے استری کر کے ہمارے ان لوگوں نے بچوں کو عید کے دن جو ہے وہ پہنائے ہیں. تو آخر میں یہی بات کہ آج سپریم کورٹ کی اہم ہیئرنگ ہے، آج فیصلہ ہونا ہے پہ جانا ہے یا اس ملک کو کسی کی شخصی خواہش پہ چلانا ہے. خدا را، جو میں نے کل بھی ایک پروگرام میں بات کی، میرا مذاق اڑایا گیا ایک صحافی بھائی کی طرف سے. میں نے صرف اتنا کہا کہ یہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی محافظ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ جو قانون بناتا ہے اس کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا کون دے گا؟ آپ بتائیں. سپریم کورٹ سزا دے گی.
اگر سپریم کورٹ آئین کی حفاظت نہیں کرے گی تو پارلیمنٹ کی حفاظت نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کی حفاظت کے لیے آپ کو تگڑی سپریم کورٹ چاہیے. اور اگر آج آپ نے سپریم کورٹ پہ حملے کیے ہیں اور اس کو کمزور کر رہے ہیں تو پورے 22 کروڑ عوام میں مجھے بتائیں، جب ہر جگہ پاکستانی کو مار پڑتی ہے، آخری بات طویل ہو رہی ہے، جب پاکستانی کو ہر جگہ مار پڑتی ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر آپ کی نہیں سنتا، کوئی کمشنر نہیں سنتا، کوئی ڈی پی او نہیں سنتا، کوئی اٹھا کے لے جاتا ہے 10 دن پتہ نہیں لگتا، کوئی آپ کی زمین دبا لے، کوئی آپ کو مار دے، کچھ ہو جائے، جب کہیں نہیں سنا جاتا یہاں سنوائی ہوتی ہے. فاحکم بین الناس بالعدل. اگر اس کو بھی آپ نے کمزور کر دیا، میاں صاحب آپ کے بچے تو باہر ہیں، میرے تو بچے بھی ادھر ہیں، آپ کے بھی ادھر ہیں، میرے تو آبا و اجداد نے بھی ادھر دفن ہوا تھے، ہم نے بھی ادھر دفن ہونا ہے، ہمارا تو سب کچھ ادھر ہے. تمام ادارے تو تباہ کر دیے، ایک سپریم کورٹ رہ گئی، ایک پاک فوج رہ گئی، اس کے پیچھے آپ لوگ ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.